جو ہے نا خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے اور مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے گویا یہاں اشارہ کہا، دیکھو جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے، اسی طرح دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، اس کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوگا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے یا بدلہ نہیں، آخرت بدلے کی جگہ ہے، وہاں عمل کی تمنا بھی کریں گے لیکن موقع نہیں ملے گا۔ تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر یہاں انسان کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، سب برابر ہو جائیں گے، سب ایک طرح کے ہو جائیں گے۔ کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں مقصد پورا ہو، اور اچھوں کو اچھی کا بدلہ ملے اور بروں کو برائی کی سزا ملے، تو اس کے لیے اس کا جوڑا آخرت ہے۔ تو ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے، تو پھر تم اس بات کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو کہ دنیا کا بھی جوڑا ہے؟ یہ ہم نے جوڑے اس لیے پیدا کرے تم نصیحت حاصل کرو، تمہیں سمجھ میں آئی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ کی فضل و کرم سے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 43 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والی قوموں کے عذاب اور ان کی سزا کا ذکر کیا تھا کہ آخرت یہ ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو یہ ہماری قدرت میں ہے۔ ہم نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو اس دنیا میں پیدا بھی فرمایا، پیدا بھی کیا، اور اس کے بعد نافرمانی پر سزائیں بھی دی، عذاب میں بھی مبتلا کیا، دوبارہ بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں 5 قوموں کا ذکر تھا، ان میں سے 3 قوموں کا ذکر پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود کے سلسلے میں بھی بڑی عبرت اور نصیحت کی بات ہے لوگوں کے لیے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے یہ کہا گیا کہ فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی سے ایک مدت تک۔ قوم سمود قوم عاد کی طرح بہت ہی مضبوط قوم تھی اور بڑی خوشحال تھی، اپنے زمانے میں بڑی اس نے ترقی کی تھی۔ 19ویں پارے میں پورا ایک رکوع اس قوم کے بارے میں آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں اور پاروں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنے محلات تعمیر کرتی تھی، اور عجیب و غریب نقش نگار مضبوطی، قوت و طاقت میں ان کے محلات تھے۔ اس کے علاوہ میدانی علاقے جو ہیں وہاں بھی بہترین عمارتیں بنایا کرتی تھی۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلایا، لیکن یہ سرکشی پر رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچانا چاہا، ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے، تو اللہ نے پھر ان کو وارننگ دی کہ اب 3 ایام 3 دن کی مہلت ہے، ان میں اگر تم سدھر جاتے ہو، اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک عجیب چیخ نے، کڑک نے، آواز نے ان کو آ پکڑا۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ جو کڑک تھی، یہ آواز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا، یا ان کے سینے چر گئے، دل جو ہے چر گئے، اور اس کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اس زلزلے کے ساتھ ایک آواز تھی۔ ایسے بھی زلزلے کی خود کی آواز اتنی بھیانک و خوفناک ہوتی ہے کہ آدمی پر لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ جہاں سخت قسم کے زلزلے آئے
ہلکے پھلکے آتے ہیں ان سے زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے. سخت قسم کے جب زلزلے آویں وہاں آپ دیکھیے کہ انسان پر عجیب سی خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ 1999 2000 کا ایک زلزلہ آیا تھا کچھ بج کا، اس سے پہلے بھی گجرات میں بڑے زبردست جھٹکے آتے رہے. ہم اس وقت پڑھتے تھے، طالب علم تھے بھاؤ نگر میں، تو اتنے خطرناک جھٹکے ہوتے تھے کہ رات میں کلاسوں کے بعد کمروں کے باہر پورے طلباء سوتے تھے. اور ایک مرتبہ رات میں اتنا خطرناک جھٹکا آیا ہے، اس کی آواز ایسی تھی چونکہ کان زمین سے لگے ہوئے تھے، سب لوگ یوں سوئے ہوئے تھے، طلباء نے آواز سنی ہے تو چیخیں مار کر بھاگے تھے. وہ اساتذہ نے قطار بندی کی اور طلباء کو روکا ہے، اتنی خطرناک آواز تھی، آج تک وہ محسوس ہوتی. اس سے بھی زیادہ جہاں خطرناک زلزلے آتے ہیں، آپ کیا ہیبتناک آواز اور صورتحال ہوگی آپ اندازہ لگائیے. اور پھر یہ تو عذاب کے طور پر آیا تھا، یہ تو جو آتا ہے وارننگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو باقاعدہ عذاب کہ ہماری طرف سے عذاب آئے گا وہ کتنا خطرناک ہوگا آپ اندازہ لگائیے. یہاں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، لیکن 12ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری جگہ پڑھتے ہیں کہ وہاں جو نقشہ کھینچا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اپنے گھروں میں وہ تھے، آرام کر رہے تھے، اچانک جب چیخ سنی ہے اس کی وجہ سے وہ بس گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے. جو جس حال میں تھا اسی طرح رہ گیا، اور ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا ہنر اور ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آیا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. وہاں آیا فَأَصْبَحُوا جَاثِمِينَ، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. گھٹنوں کے بل عاجز آدمی ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے نا، وہ عاجزی کرتا ہے تو گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے. یہ بھی عاجز و بے بس ہو گئے تھے اللہ کی پکڑ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں نہ وہ کھڑے ہو سکے، جس حال میں تھے بس اسی طرح پڑے رہے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکے. اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ دنیا کی طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہے. ادھر سے کسی نے گولہ بارود کا مقابلہ کیا تو سامنے سے گولہ بارود چھوڑتے ہیں، ادھر سے فائرنگ کی تو سامنے سے فوجی فائرنگ کرتا ہے، یا افراد کی دیکھ لیں کوئی فرد کسی سے جھگڑتا ہے تو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن اللہ کی طاقت و قوت کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ما کانوا منتصرین، وہ اللہ سے بدلہ نہیں لے سکے، اللہ سے انتقام کیسے لے سکتے ہیں؟ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ فرما رہے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا. اس میں بھی بڑی عبرت و نصیحت ہے. اور ان کو غرقاب اس لیے کیا کہ وہ حد سے نکلنے والے لوگ تھے، فاسق تھے. فاسق کہتے خرج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور اللہ کے حکم سے نکلنے والی قوم. قوما فاسقین. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. قرآن تو کہتا ہے کہ 950 سال طوفان سے پہلے اتنی بڑی لمبی مدت سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، لیکن جب کسی قوم کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. کتنا بھی سمجھاؤ اس کو الٹا لیتی ہے، مذاق میں، استہزاء میں. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ کشتی جو میں بنا رہا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچائے گی. اور کہتے ارے یہ کہاں ریت پہ چلاؤ گے؟ کیا ریت کے سمندر میں اس کو چلاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. مذاق اڑا رہے ہو نا، ایک دن آنے والا ہے جب واقعی یہ کشتی اللہ کے عذاب سے بچانے کا سبب بن جائے گی، اس وقت تم مذاق بن جاؤ گے. لیکن وہی ہے جب طبیعت الٹی ہو جاتی ہے، جب طبیعت مسخ ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو صحیح بات الٹی ہی لگتی ہے اور اس کو مذاق میں لیتا ہے، پھپتیاں کستا ہے. قوم نوح نے بھی ایسا ہی کیا. اللہ کا جب عذاب آیا، خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں ناشکروں ناقدروں کے ساتھ مت ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کی توحید کو مان لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کے اس عذاب کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی بچانے والی ذات نہیں ہے الا من رحم. وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء. میں تو یہ مضبوط پہاڑ ہے بہت اونچا، اس کا سہارا لے لوں گا، اس کی پناہ لے لوں گا، اس پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. ظاہری سہاروں کو ڈھونڈتا ہے. جو مشرک ہوتا ہے وہ ظاہری سہاروں کو ڈھونڈتا ہے.
اللہ کی طاقت و قوت کو نہیں دیکھتا ہے تو ظاہری سہارے اللہ کی طاقت و قوت کے مقابلے میں کام نہیں آتے ہیں۔ وہ پہاڑ بھی کام نہیں آئے، سارے پہاڑ بھی تو پانی میں ڈوب گئے، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ تو یہ زبردست اللہ کی طرف سے عذاب تھا قوم نوح کے لیے۔ ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آنے والی نسلوں کو، جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس وقت قریش کے لوگ تھے براہ راست جن سے قرآن خطاب کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا کہ بھائی ان کی روش نہ اپناؤ، آخری نبی ہے، یہ تم میں میری بڑی نعمت ہے، میرا بڑا احسان ہے، تمہیں مکے کا متولی بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے، آخری رسول و نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، یہ تم میں بھیجا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کرو، میری توحید کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا ان لوگوں کو آپ نے دیکھا جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ میں لے جا کر ڈال دیا؟ بدلو، اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کو ناشکری میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان کیا تھا؟ اہل عرب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ بہت بڑا احسان تھی ان کے لیے، لیکن ناشکری کی، ناقدری کی، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی بہت مضبوط طاقت و قوت کے مالک نہیں ہو کہ بچ جاؤ گے، تم سے پہلے یہ قومی تھی، بڑی زبردست قومی تھی اپنی زمانے کی، اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا اور اس طریقے سے پیدا کیا کہ آج تک ایسی قومی طاقتور ہم نے پیدا نہیں کی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں، پوری زمین میں آج تک انسانی تاریخ میں ایسی طاقتور قومیں ہم نے نہیں پیدا کیے۔ اپنے پر غرور ہونے لگا ان کو، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، ان کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو تمہاری بھی نہیں ہے، تم تو کیا ہو؟ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا نا، طاقت، قوت، خوشحالی، اقتدار، حکومت، دنیا کے اسباب، اس کا 10واں حصہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، تم ہمارے سامنے کیا ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے آخرت کو، چونکہ آخرت کا ہی انکار لوگ کرتے ہیں سب سے زیادہ، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں ہوتا ہے تو انسان دندناتا پھرتا ہے دنیا میں۔ جس کے دل میں یہ کنسیپٹ، یہ تصور ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور جس کا یہ ایمان و یقین کمزور ہوگا تو پھر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے، فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے ہاتھوں سے، ہاتھوں سے مراد اپنی طاقت و قوت سے بنایا ہے، چونکہ یدن کا لفظ یا ایدی کا لفظ طاقت و قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ 23ویں پارے میں حضرت ایوب وغیرہ کا تذکرہ ہے نا، حضرت داؤد کا وہاں وداود ذل عید، یدن کی جمع ایدی، داؤد ہاتھوں والے، ہاتھ والے تو سب ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خاص طاقت و قوت دی تھی، ایک ہی طرح کا معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہا جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں موم ہو جایا کرتا تھا، اس اعتبار سے کہا مضبوط طاقت و قوت والے داؤد۔ تو یہاں بے ایدن سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی طاقت و قوت و پاور مراد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی قوت سے، طاقت سے آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور ہم اس میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اس سے بھی بڑی مخلوق بنانا چاہیں، اس کو اور پھیلانا چاہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، ہماری طاقت میں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، کیا ہی بہترین ہم بچھانے والے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندگی کو نہیں مان رہے، کیسے ہوگا؟ مرنے کے بعد جب ہم ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، آگ میں جلا کر خاک میں اڑا دیا جائے گا، سمندر میں بہا دیا جائے گا، کوئی درندہ ہمیں کھا جائے گا، اپنی خوراک بنا لے گا، اب کیڑے مکوڑے ہمیں اپنی خوراک بنا لیں گے، دوبارہ ان سب منتشر اجزاء کو، پھیلے ہوئے حصوں کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ یہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم ہو کیا؟ تم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہم نے پیدا کر کے رکھ دیے، آسمان اور زمین، یہ تم سے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا یہ لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت زیادہ مشکل ہے، وہ ہم نے کر کے دکھایا، تم کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا آسمان کو ہم نے بنایا، یہ چھت ہے، اس میں غور کرو کتنی ہماری اس میں طاقت جھلکتی ہے، بغیر ستونوں کے جب سے بنایا ہے تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بغیر ستونوں کے یہ کھڑا ہے، نہ اس کے کلر میں کوئی فرق آئی ہے، نہ کوئی ایسا سنا ہے۔ دنیا کی
کتنی بہترین مضبوط طریقے سے آپ چھت بنا لو نا، چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، پلاسٹر جھڑنے لگتا ہے، کمزور چھت ہونے لگتی ہے. لیکن اللہ نے یہ جو چھت بنائی ہے سقف محفوظہ، ایسی محفوظ شکل کہ آج تک کوئی شکایت نہیں آئی. تو یہ ہماری طاقت و قوت کی علامت ہے. زمین کو ہم نے بچھایا ہے، جس زمین پر تم رہ رہے ہو اس کی تخلیق ایسی ہے کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کو ہم نے بچھا دیا. بچھانے کا مطلب اس کو ہم نے اس طرح کا بنایا ہے کہ تمہارے لیے ہر ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا آسان ہے. سکون ہے اس میں، راحت ہے. فنعم الماہدون، مہدن گہوارے کو کہتے ہیں. بچہ گہوارے میں اس کو سلا دو فوراً اس کو نیند آ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے. اس زمین پر بھی تم سکون سے اطمینان سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہو. گول چیز پر کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ زمین گول بھی ہے اور گول چکر لگا رہی ہو اس پر کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اس کی گھماؤ کو اور اس کے گول پن کو اس طرح بنایا ہے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم عمارتیں بنا رہے ہیں، ہم اس کے سینے کو چاک کر کے کھیتیاں غلہ اناج وغیرہ اگا رہے ہیں، اپنی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. یہ ہم نے اپنی قدرت اور طاقت سے اس کو بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ہر چیز کا جوڑا کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں مل کر کسی مقصد کو پورا کریں. اس میں زینت پیدا ہو جاتی ہے جوڑے میں. آدمی اکیلا ہے لیکن بیوی کا جوڑا ہو گیا، اب اس کہتے ہیں اب زندگی سندر بن گئی، بہترین بن گئی، ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہر چیز کا جوڑا ہے. مرد اور عورت کا جوڑا ہے، زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، اندھیری اور روشنی کا جوڑا ہے. پھر صفات میں دیکھیں تو نیک بختی بدبختی کا جوڑا ہے، خوشحالی تنگحالی کا جوڑا ہے، فقر و غنا مالداری کا جوڑا ہے. جوڑا ایک مقصد کو پورا کرتا ہے. اسی طرح انسان کے جسم پر جو ہم کپڑا پہنتے کہ جوڑا ہے، ایک چیز ہو تو انسان اس میں بھونڈا لگتا ہے. صرف کرتا پہنے، صرف پاجامہ پہنے بھونڈا لگتا ہے، لیکن جوڑا پہن لیا تو اس میں سندرتا آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. تو جوڑا جو ہے نا خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے اور مقصد کو پورا کرتا ہے. تو اللہ نے گویا یہاں اشارہ کہا، دیکھو جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے اسی طرح دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے. اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اس کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوگا. دنیا عمل کی جگہ ہے یا بدلہ نہیں، آخرت بدلے کی جگہ ہے. وہاں عمل کی تمنا بھی کریں گے لیکن موقع نہیں ملے گا. تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر یہاں انسان کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے، سب برابر ہو جائیں گے، سب ایک طرح کے ہو جائیں گے. کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں مقصد پورا ہو اور اچھوں کو اچھی کا بدلہ ملے اور بروں کو برائی کی سزا ملے. تو اس کے لیے اس کا جوڑا آخرت ہے. تو ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے. تو پھر تم اس بات کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں کہ دنیا کا بھی جوڑا ہے؟ یہ ہم نے جوڑے اس لیے پیدا کرے تم نصیحت حاصل کرو، تمہیں سمجھ میں آئی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس سلسلے میں تمہیں چوکنا کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں. اور اللہ کی طرف بھاگنا، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ. دیکھو اللہ کو ماننا بہت ساری قومیں مانتی ہیں، اس میں ہماری کیا خصوصیت رہ گئی؟ لیکن اللہ کو ایک ماننا، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے. ساری دنیا میں کائنات میں کرنے والا، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. یہ ہے اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو تو مانتی ہے، بہت ساری قومیں مانتی ہیں، یہ بتوں کے پجاری ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن ایک نہیں مانتے ہیں، وہ شرک کر لیتے ہیں. اس لیے کہا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اس سے پہلے صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی موت دینے والے ہیں، ہم ہی دوبارہ زندہ بھی کرنے والے ہیں. ورنہ دنیا کی قومیں کیا تھے؟ پیدا کون کرتا ہے؟ کہ برہما پیدا کرتا ہے. کھلاتا پلاتا کون ہے؟ کہ وشنو جی. اور موت کون دیتا ہے؟ کوئی اور معبود کا نام لیتے ہیں کہ موت وہ دیتا ہے. یعنی الگ الگ معبود بنا لیے. اسی طرح پارسی لوگوں کا دیکھا، ہر قوم کا دیکھیں آپ کو کئی خدا مانتے ہیں. تو ایسا نہیں، اللہ کو ایک مانو. وحدہ لا شریک لہ انی لکم منہ نذیر مبین. اس سلسلے میں تمہیں چوکنا کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول.
ہاں، ان کے پاس کوئی رسول آپ سے پہلے، یہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، آپ جو آخرت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ پھپتیاں کستے ہیں، ارے بھائی یہ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ آج تک ہم نے اپنے پرکھوں کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے. کسی ہمارے ایک بڑے لکڑ دادا سکر دادا کو زندہ کر کے دکھا دو تو ہم مان لیں کہ آخرت ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. پھر کہتے تھے یہ کیا ہے، اذا متنا وکننا ترابا انا لفی خلق جدید. یہ تو کیسی پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے. جب ان کو سمجھانے آئے تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون و پاگل ہے. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے وصیت کی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہر قوم جب اس دنیا سے گئی ہے، ہر مرنے والا انسان جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، وہ جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو بعد والے کو وصیت کر دیتا، آنے والی جنریشن کو، کہ بھائی نبی آئے گا، رسول آئے گا، اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. وہ کہے گا مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس کی مخالفت ہی کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور ہر آنے والی قوم نبی اور رسول کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑاتی ہے. کیا یہ وصیت کر کے گئے؟ بل ہم قوم طاغون. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ سرکش قوم ہے، مزاج میں سرکشی ہے، طغیان ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہر قوم آ رہی ہے اور ہر نیا نبی آ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑا رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وصیت کر کے گئے. وصیت نہیں، بلکہ قوموں کا مزاج ہی ایسا ہے. جب مزاج ایک جیسا ہو تو ان سے سرکشی ایک طرح کی باتیں نکلتی ہے، اس لیے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اب اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجیے. فما انت بملوم، آپ ملامت زدہ نہیں ہیں. اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور زندگی اللہ کے احکام و ہدایات کے مطابق نہیں بسر کر رہے ہیں، تو آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا. آپ سے نہیں کہا جائے گا کیوں نہیں مان رہے ہیں. آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام تو سمجھا دینا ہے، آپ کا کام تو کھول کھول کے بیان کر دینا ہے. توحید کے فائدے، شرک کی مذمت، برائیاں، اس کے نقصانات، ایمان کے فائدے اور کفر کے نقصانات کھول کھول کے رکھ دینا، آپ کو سمجھا دینا. یہ کام ہے. آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا حل بلغتا، کیا آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا، یہ تو پوچھا جائے گا. لیکن ان لوگوں نے مانا کیوں نہیں، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ ان سے ہم پوچھیں گے اور ان سے نمٹ لیں گے. آپ ملامت زدہ نہیں ہوں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ وذکر، آپ تو نصیحت کیجیے، آپ تو ان کو سمجھائیے بار بار. فَإِنَّ، اب کہیں جب ہر نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مخالفت کی جا رہی ہے، تو نبی اور رسول کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں طاقتور کے آگے جھکنا ہے. یہ بالکل طے شدہ بات. جہاں کہیں بھی انسان طاقت دیکھے گا، کسی چیز میں دیکھے گا کہ اس چیز میں نفع ہے، یا کسی چیز میں دیکھے گا اس میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، اس کے سامنے وہ جھک جاتا ہے. سانپ کو دیکھا تو اس کو دیوتا بنا لیا کہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. گائے کو دیکھا کہ اس میں گھی، دودھ، دہی، پتہ نہیں کیا ملتا ہے، اس کو معبود بنا لے گا. ہر نافع یا ہر زار بظاہر کسی سے نفع مل رہا ہے، کسی سے نقصان، تو اس میں ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے. انسان کے مزاج میں، طبیعت میں داخل ہے، وہ طاقتور کے سامنے جھکتا ہے. تو نبی اور رسول اللہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ان سب طاقتور چیزوں کے پیدا کرنے والے، طاقت کے مرکز، طاقت کے سینٹر اللہ تبارک و تعالی جو سپریم طاقت ہیں، پاور ہیں، اور احکم الحاکمین، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی ان کے سامنے بیان کریں، تاکہ یہ بظاہر طاقتور دکھنے والی چیزوں کے دھوکے سے نکل کر، فریب سے نکل کر اصل طاقت کے مالک اور سرچشمے اللہ کی طرف آئیں. اس لیے کہا کہ آپ تو اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے. اس لیے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کرنا، سننا، سنانا، یہ ایمان والوں کو بہرحال نفع پہنچاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنات اور انسان کو ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. دوسری مخلوقات بھی ہیں لیکن مکلف یہ دو مخلوق ہیں، اور یہ اگر فرما برداری کریں گے تو ان کا اچھا بدلہ ملے گا، نافرمانی کریں گے تو سزا ملے گی. مکلف ہونے کا مطلب یہی ہے. ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں. اور لیعبدون کی تفسیر علماء نے کی ہے لیوحدون، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے ایک مانے، میری توحید کو تسلیم کریں. اور عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی عبادت ہے. نہیں، یہ عبادت نہیں ہے. اسی وجہ سے دین کی جو سوچ ہے نا، دین کے بارے میں جو سمجھ، یہ ہماری محدود ہوگی. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس ان چیزوں کو عبادت سمجھ رکھیں. یہی عبادت نہیں ہے. دین کے جو شعبے ہیں، علماء نے کہا 5 شعبے.
عقیدے کا معاملہ ہے، یہ پہلا شعبہ ہے عقیدے کا، عقائد کا۔ عبادات پھر دوسرے نمبر پر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ پھر معاشرت، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ پھر معاملات، لین دین کس طرح کرنے ہیں اور ان کو کن ہدایات کے مطابق طے کرنا ہے، یہ ہے۔ پھر اخلاق ہے، اخلاق لوگوں کے ساتھ کس طرح برتنے ہیں اور کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ 5 دین کے اہم شعبے ہیں، یہ سب عبادت میں داخل ہیں، لیکن چونکہ سب سے اہم عبادت توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے لیعبدون کا ترجمہ لیوحدون کہا ہے، ورنہ دین کا سارا دین اس میں آ گیا کہ ہم نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ پوری زندگی ہمارے احکام کے مطابق بسر کریں، عقیدہ اس طرح بنائیں جس طرح ہم نے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے، اپنی عبادات کو اسی طرح انجام دیں جس طرح رسولوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور معاملات اسی طرح طے کریں، لوگوں کے ساتھ رہیں سہیں اسی طرح جس طرح نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہم نے بتایا ہے، اور انہی اخلاق کو اپنائیں جو ہم نے رسولوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تو یہ چاہتا ہوں یہ مجھے ایک مانیں، میری توحید کو تسلیم کریں، میری عبادت کریں۔ دنیا میں عبادت کا کیا مطلب؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے، تو بندہ عبد کا لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں آقا ہوتا ہے، اس کے غلام ہوتے ہیں۔ اب تو غلامی کا دور ختم ہو گیا، قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک تھا، اب بہت بعد تک تھا، تو آقا غلام سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ کچھ غلام ایسے تھے جن سے روزینہ، یعنی جسے ہم دہاڑی کہتے ہیں، دہاڑی کمواتا تھا، لاؤ کما کر دو روزانہ میں میرے پاس جمع کرو، تو آقا کو ان غلاموں سے فائدہ ہوتا تھا، ان عبد سے۔ اور کچھ غلام ایسے تھے جو آقا کی خدمت پر مامور تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، گھر کے جو کام کاج ہیں، تو اس سے بھی آقا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کے آقا و غلاموں کا مسئلہ ہے، یہ محتاج ہیں غلاموں کے، اپنے ماتحتوں کے، مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں اپنے بندوں کو عبادت کے لیے جو کہہ رہا ہوں نا، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میں ان سے رزق اور روزی چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بلکہ میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں، میں ان تمام چیزوں سے منزہ مبرہ ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے رزق دینے والا، وہ تو رزق پہنچانے والا ہے، وہ تو پالنے والا ہے لوگوں کو، اللہ کو کیا رزق کی ضرورت، اور وہ طاقت والا، قوت والا بھی ہے، اس کو غلاموں کی مدد کی، غلاموں کے تعاون کی، غلاموں کی تنخواہوں کی، غلاموں کی کمائی کی، اپنے بندوں کی کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے، خود ان کا نفع ہے۔ اور آقا چاہتا ہے، آقا چاہتا ہے کہ غلام، بندہ میری مرضی کے مطابق، میری پسند کے مطابق زندگی بسر کرے تو میں خوش ہو جاؤں اور دنیا اور آخرت میں ان کو نواز دوں، بس اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اب آخر میں قیامت کا انکار کرنے والوں، نبی کا مذاق اڑانے والوں، ان پر پھبتی کسنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ظالم ہو، اور سب سے بڑا ظلم عقیدے کا بگاڑ ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اصل ظالم تو کافر ہیں، شرک کرنے والے۔ تو سب سے پہلے ظلم عقیدے کا بگاڑ ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس کے بعد معاصی، نافرمانیاں، اللہ کی سرکشی، یہ سب چیزیں آ جائے گی۔ فرمایا جو لوگ ظالم ہیں ان کی بھی باری ہے ان کے پہلے لوگوں کی باری کی طرح۔ ذنوب ڈول کو کہتے ہیں، کنویں سے گاؤں دیہاتوں میں پانی نکالتے تو باری باری نکالتا کرتے تھے، تو باری بھی ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ ان کا ڈول، ان کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، بھر چکا ہے اب سرکشی کی وجہ سے، جس طرح پہلی قوموں کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا ان کی نافرمانی، طغیان اور سرکشی کی وجہ سے، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، یہ لوگ بھی اب حد پار کر گزرنے والے ہیں، آگے حد سے آگے نکل گئے ہیں، اب یہ لوگ ظلم کی آخری حد کو چھونے لگے ہیں۔ فلا یستعجلون، یہ جو کہتے ہیں نا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کبھی عذاب سے ڈراتے ہو، کبھی دنیا کی میں اللہ کی گرفت و پکڑ سے ڈراتے ہو، یہ دن آئے گا کب اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا، کہ آپ جلد بازی نہ کریں، اب پیمانہ لبریز ہو چکا اور عذاب آ جائے گا۔ اور دنیا میں بھی عذاب آیا، بدر کی اتنی زبردست شکست ہوئی ہے کہ یوم الفرقان، حق و باطل کی یہ جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ آج کا کفر و شرک، جبکہ ان سے کوئی تعلق بھی نہیں، یہاں کا کفر و شرک، بدر کا دن ہوتا ہے نا، بدر کی تاریخ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ لکھتا ہے، آج تک اس کا تلخ مزہ چکھ رہا ہے۔
تو وہ بھی ایک طرح کے اللہ کا عذاب تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پوری جزیرۃ العرب میں غالب کیا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو، وہ پوری ایک تاریخ ہے، یعنی 35-36 ہجری تک یہ حال تھا، 36-35 سال، کہ آدھی دنیا پر محمد کے غلاموں کی حکومت تھی، اور اتنی زبردست تھی کہ باقی آدھی دنیا آنکھ اٹھا کر ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ یہ بھی تو عذاب ہوتا ہے کہ جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ غالب آ جائیں، تو یہ جلد بازی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ مذاق نہ اڑائیں، وہ دن آ جائے گا نا تو پھر خود مذاق بن جائیں گے۔ یہ دنیا میں عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا دن تو ہے ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔